مثبت سوچ کا دھوکہ کے عنوان سے جو ویڈیو میری آئی تھی، اسے دیکھنے کے بعد مجھ سے بہت سے دوستوں کرم فرماؤں نے انفرادی طور پر واٹس ایپ پہ یا بالمشافہ کئی اشکالات اور سوالات کیے اس ویڈیو میں پیش کیے مواد کے حوالے سے، اور ایسا ہونا بھی تھا کیونکہ میں نے جو بات کی ہے وہ ہمارے معاشرے کے عمومی مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے، اور انسانی نفسیات ہے کہ وہ کسی بھی نئی بات کو خواہ وہ کتنی ہی درست کیوں نہ ہو اسے آسانی سے تسلیم نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ پہلے سے جانتا ہے خواہ وہ کتنا ہی غلط ہو اس کی بنیاد پر نئی معلومات کو تولتا اور پرکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مثبت سوچ کے بارے میں مزید چند باتیں عرض کروں گا۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں جن سے آپ کو میری بات سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ پہلی مثال، فرض کیجئے آپ کو سفر کرنا ہے۔ اب یہاں آپ کو 3 قسم کی سوچ یا مائنڈ سیٹ سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اول، منفی سوچ یا نیگیٹو مائنڈ سیٹ۔ ایسا آدمی اس خوف میں مبتلا رہے گا کہ سفر کے دوران میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور وہ پہلے تو کوشش کرے گا کہ سفر کرے ہی نہ، اور سفر کرنا انتہائی ضروری ہوگا تو سارے سفر کے دوران بہت خوف اور دہشت میں مبتلا رہے گا۔ دوسرا مائنڈ سیٹ ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ ایسا مائنڈ سیٹ رکھنے والا فرد یہ کہے گا کہ نہیں جناب، میرا حادثہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے وہ اپنے سفر کے دوران بے پرواہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تو کیا اس کی یہ مثبت سوچ درست ہوگی؟ آپ یقیناً کہیں گے بالکل نہیں، یہ غلط اپروچ ہے، اور یہی سوچ ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ لوگ کار میں موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھے بغیر گاڑی چلاتے ہیں، اور گاڑی کے انجن اور ویلز کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ وہ روزانہ مختلف حادثات کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ خبریں سننے کے بعد بھی وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تو یہ ہوا، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں مثبت سوچ آپ کے لیے انتہائی خطرناک بلکہ جان لیوا ہوگی۔ اب تیسری سوچ کی بات کرتا ہوں، ریئلسٹک مائنڈ سیٹ، ریئلسٹک اپروچ۔ سفر کے دوران ریئلسٹک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اگر میں تمام قوانین کی پابندی کروں گا، اپنی گاڑی کو بہتر حالت میں رکھوں گا، پوری توجہ اور احتیاط سے ڈرائیونگ کروں گا وغیرہ وغیرہ، تو امید ہے کہ میں صحیح سلامت منزل پر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی سوچ یعنی منفی سوچ سے خوف پیدا ہوگا تو دوسری سوچ یعنی مثبت سوچ سے بے پرواہی اور بے احتیاطی کا مزاج پروان چڑھے گا، جبکہ تیسری یعنی حقیقی سوچ ہی وہ عملی سوچ ہے جسے اختیار کر کے آپ ایک جانب سفر بھی بحفاظت کر پائیں گے تو ساتھ ہی آپ پورے سفر میں محتاط بھی رہیں گے اور سفر کے تمام تقاضے پورے کریں گے۔ اس مثال کی روشنی میں مجھے بتائیے کہ مثبت سوچ اختیار کرنا دانش مندی ہے یا حقیقی سوچ اختیار کرنی چاہیے۔ اب ہم دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے امتحانات ہونے والے ہیں۔ امتحانات کے دنوں میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ خوف رہتا ہے کہ وہ فیل نہ ہو جائیں، حالانکہ انہوں نے سارا سال خوب محنت کی ہوتی ہے اور مڈ ٹرم ایگزام میں بھی اچھی پوزیشن لی ہوتی ہے، لیکن فائنل ایگزام کے موقع پر وہ ایگزام انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایگزام انزائٹی ان کی منفی سوچ کا اظہار ہے۔ اس کے مقابلے میں مثبت سوچ یہ ہے کہ آپ پوری طرح مطمئن ہوں کہ میں ناکام نہیں ہوں گا اور کوئی نہ کوئی ایسی جگاڑ نکل آئے گی کہ میرے خوب اچھے نمبر آ جائیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹ وہ ہیں جنہوں نے مثبت سوچ اختیار کی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ سارا سال کتاب کھول کر نہیں دیکھتے یا بس برائے نام پڑھ لیتے ہیں اور اس ضام میں ہوتے ہیں کہ وہ ٹاپ کریں گے۔ مثبت سوچ کی بہت عام مثال ہے اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں آپ کو اس قسم کی مثبت سوچ رکھنے والے اسٹوڈنٹس، خاص کر لڑکے، بہت مل جائیں گے۔ تیسری سوچ جو حقیقی سوچ ہے یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں امتحان کی خوب تیاری کریں اور ساتھ ہی یہ بھی خدشہ رہے کہ کہیں کوئی ایسا سوال نہ آ جائے کہ جس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے۔
حقیقی سوچ یہ بھی ہے کہ میں A+ گریڈ کی تیاری کے باوجود خود کو ذہنی طور پر اس خبر کے لیے تیار کروں کہ میرے نمبر کم بھی ہو سکتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اس خیال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اب A+ سے کم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ کسی بھی وجہ سے اپنے نمبر کم پاتے ہیں تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر اسٹوڈنٹس کے نمبر یا گریڈ کم آنے پر خودکشی کے واقعات تو سنے ہوں گے۔ یہ وہ طلبہ ہوتے ہیں جو انتہائی حد تک مثبت سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مثبت کہ وہ اس کے سوا کسی حقیقت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، بالکل بھی تیار نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ اگر ان کی توقع یعنی سوچ کے خلاف کچھ ہو جائے تو زندگی ہی سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ خودکشی کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں نے اپنے دوستوں کے لیے 2 عام مثالیں عرض کی ہیں، کیسے مثبت سوچ کا دھوکہ انہیں زندگی اور زمینی حقائق سے دور رکھتا ہے اور وہ عملی اور حقیقی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مثبت سوچ کے دھوکے سے خود کو بچائیے اور حقیقی سوچ اختیار کیجیے۔ مائنڈفل رہیے۔